سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بٹراسی کیڈٹ کالج کی پروجیکشن کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں اس کالج میں بحیثیت لیکچرر 1997 میں نے جوائننگ دی تھی اور 26 مارچ 2021 کو ایز اے پرنسپل ایکٹنگ پرنسپل کے طور پہ میں نے چارج سنبھالا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے اس پوسٹ پہ میں کام کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا 1.5 سال آپ کا ہو گیا ہے، آپ بطور پرنسپل یہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے تقریباً آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ یہاں پر تعلیم کے زیور سے جو اسٹوڈنٹس کو آراستہ کر رہے ہیں، اور اب آپ کی جو ذمہ داری ہیں وہ ظاہر انتظامی امور آپ کے پاس ہیں، تو آپ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کون سی ایسی اصلاحات آپ نے جب آپ ظاہر یہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کیا، بطور لیکچرر آپ نے جوائن کیا، اور اب آپ ایک منتظم ہیں اور سارے امور کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا تبدیلی آئی ہے اس وقت سے اس وقت تک؟ دیکھیں جی، میں 26 سال سے اس کالج میں ہوں اور پچھلے کوئی 2004 سے میں وائس پرنسپل کے طور پہ تھا، تو اس کالج کے انتظامی امور میں تقریباً 2004 سے میں شامل حال ہوں، اور تمام چیزیں جو بھی ہیں، ڈسیزنز ہیں یا جو بھی ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں چیزوں کی، تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو دیکھیں، تبدیلی تو ہر وقت موجود ہوتی ہے اور بہتری کی طرف سفر یہ جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو پچھلے 1.5 سال میں تبدیلی لائی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اجتماعی طور پہ پورے ملک میں بچوں کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، اور یہ باقی جو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نے ابھی بچوں کا مزاج کوشش کی ہے کہ واپس پڑھائی کی طرف لے آئیں، ان میں سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، ان میں کریشن پیدا کریں، اور کنسیپچول ٹیچنگس ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور اسیسمنٹس کو بہتر کیا ہے اپنی بچوں میں، اور اس کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو امپروو کیا ہے کافی سارا۔ ابھی ہمارے کالج میں ایک سپورٹس گالا ہوا ہے جس میں مختلف کیڈٹ کالجز کے بچوں نے شرکت کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ میرے اساتذہ، میرے ایڈمنسٹریٹو سٹاف، میرے جو ایڈجوٹینٹ اور ان کی ٹیم ہے، جو جتنے لوگ بھی ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، وہ سارے مل جل کے ہم کالج کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر مختلف جو نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی، اور جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو کرونا کا جو وقت تھا، ظاہر جب آپ نے چارج سنبھالا مارچ 2021 میں، تو اس وقت کرونا پینڈیمکس جو ہے وہ اپنے پیک پر تھی، تو ایسے میں جو اسٹوڈنٹس تھے، ظاہر ان کو ادارے کے اندر اور کیمپس کے اندر ان کو پڑھائی میں مصروف رکھنا، اور ساتھ کرونا SOPs پر بھی عمل درآمد کرانا، تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو ایسے وقت میں کیسے آپ نے ایک جو ہے صحت افزا ماحول ان کو مہیا کیا؟ وقت میں جب لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، بچے گھروں میں تھے، تو ہمارے جو ٹیچر تھے، ہم نے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اور زوم کلاس روم کے ذریعے اپنے بچوں کو تعلیم کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھا، اور بہت ہی اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ بچوں نے بھی رسپانس دیا۔ پیرنٹس کو ہم نے انوالو رکھا۔ یہ جو ٹرائنگل ہے ایجوکیشن کی، پیرنٹس کی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس، یہ ٹرائنگل ہم نے کمپلیٹ کر کے ہم نے یہ کام کیا۔ لیکن جب بچے واپس آ گئے تو یہاں پر بھی ہم نے جو کرونا کی SOPs تھیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے لے ڈاؤن تھیں، ان کو ہم نے بروکار کیا، ان کو سامنے رکھا، اسی کے مطابق کام کرتے رہے، اور الحمدللہ ہمارے جو رزلٹس تھے اس سال بھی اور پچھلے سال بھی ہمارے آؤٹسٹینڈنگ رزلٹس تھے۔ اس دفعہ بھی ہمارا جو 9th-10th کا جو رزلٹ تھا، ایبٹ آباد بورڈ کے چند گنے چنے ادارے ہیں جن کا 100% 9th اور 10th کا رزلٹ آیا ہے، اور الحمدللہ بٹراسی کالج ان میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جو شاید آپ کو علم میں یہ اضافہ ہوگا، کہ کیڈٹ کالجز میں موسٹلی جتنے پاکستان میں کیڈٹ کالجز ہیں اس میں کریم لے لی جاتی ہے، ٹاپ کے بچے، میرٹ پہ بچے لیے جاتے ہیں۔ ہم 7th کلاس میں 127 بچہ لیتے ہیں، جس میں سے صرف 38 میرٹ کے ہوتے ہیں، باقی تمام کوٹا کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ریجنل بیس پہ کوٹا ہے، بلوچستان کا ہے، پنجاب رولر کا ہے، سندھ رولر کا، ہزارے کا، کالا ڈھاکہ، الائی، یہ تمام علاقوں کے بچے ہم لیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس 30 بچے فارن بیس پاکستانیوں کے جو کہ باہر سیٹل ہیں، ان کے بچوں کو ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔
تو ان بچوں کو لے کے ان ویک مطلب میرٹ پہ چھوٹا موٹا کمپرومائز کر کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جب کوٹے پہ آپ جاتے ہیں تو آپ میرٹ اس طرح تو نہیں کم کر سکتے، تو ان بچوں سے بھی ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس لیتے ہیں. ابھی اس سال ہمارے 119 بچے میٹرک میں اپیئر ہوئے ہیں، جس میں 98 A1 گریڈ تھے اور 18 A گریڈ تھے، صرف 3 B گریڈ کے تھے. تو اس طرح ہمارا ابھی سیکنڈ ایئر کا رزلٹ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے. تو یہ ایبٹ آباد بورڈ کے چند اداروں میں سے ہے جن کا رزلٹ ہمیشہ سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. جو نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور جو آپ کے ادارے کا ایک مقام ہے اس کا ذکر کیا، ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا. ظاہر مقابلے کا دور ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک سمٹتی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کورونا کی جو وبا تھی اس کے دوران بتایا کہ واٹس ایپ گروپ اور زوم کے ذریعے کلاسز کو جاری رکھا گیا. تو آنے والے وقت میں بھی ظاہر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کے اور عالمی سطح پر جو اس وقت جس کلاس میں بچے لیے جاتے ہیں وہاں سے جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کا مقابلہ آپ کریں تو کہاں پر آپ کو بٹراسین کو پائیں گے؟ انشاءاللہ فارغ التحصیل جس کے تحت ہمارے بچے یہاں سے چائنا جاتے ہیں اور سبسڈائز ریٹ پہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مزید جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت کم کیڈٹ کالجز میں یہ چیزیں سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ ہمارے کالج میں او لیولز اور اے لیولز کی اسٹڈیز بھی ہم کرواتے ہیں. ہمارے کیمبرج کے رزلٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بچوں کے، ہمیشہ سے اے اسٹارز اور اے گریڈ بچے ہمارے لیتے ہیں. تو یہ بھی بہت کم کیڈٹ کالجز میں ہوتے ہیں اور بہت کم تعلیمی ادارے ان دونوں شعبوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ 38 بچے 38 کو بتاؤں کہ شاید ہی کسی کیڈٹ کالج یا کسی ایسے اس میں ہو کہ ہم 2 یتیم بچے مانسیرا کے ڈسٹرکٹ مانسیرا کے یتیم بچے، جس میں ہم ایس او ایس ولیج سے، آغوش سے، یہ جو ادارے ہیں جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان سے ہم ہر سال 2 بچے لیتے ہیں جن کو 6 سال بٹراسی کیڈٹ کالج ان کے اخراجات کو بیئر کرتا ہے اور ہم ان کو مفت پڑھاتے ہیں. 2 بچے ہر سال ہم بٹراسی کالج میں، یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے یتیم بچے، بے سہارا بچے جن کا کوئی بھی فیملی میں لک آفٹر کرنے والے نہیں ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں. یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 2005 کے زلزلہ تھا یا 2010 کے سیلاب تھا، اس میں تو فزیکلی بھی ہم نے بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کیا. ہم نے یہاں پہ کالج کے اندر ریڈ کرسنٹ کو ایک بیس کیمپ دیا، پھر ہمارے بچوں نے، ہمارے ٹیچروں نے گڑھی بلا، مظفر آباد، یہ بالا کوٹ، ان علاقوں میں جا کے کام ریلیف کے کیے. جو ابھی سیلاب آیا ہے اس میں بھی کیونکہ ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے تھے، تو کیونکہ یہ ہمارا جو ایریا ہے اس کی نزدیک ترین شاید سیلاب کے اتنے اثرات نہیں تھے، کوئی اتنی زیادہ کوئی پرابلم تباہی نہیں تھی مانسیرا ڈسٹرکٹ میں یا اس میں. تو پھر ہم نے، ہماری تمام امپلائیز نے، ہمارے بچوں نے، ہم نے فنڈ کلیکٹ کیے. ہم نے لوگوں کے یہاں پہ جو جتنی فیملیز رہتی تھیں، باقی جو لوگ رہتے تھے، ان کے لیے جو لیونگ اسٹف تھا، کپڑے تھے، کمبل تھے، رضائیاں تھیں، ہم نے وہ جمع کیے. اور پھر ہم نے مانسیرا میں ایک جو فلاحی تنظیم تھی ان کے حوالے جا کر کیا کہ جی ہماری طرف سے یہ نیشنل کنٹریبیوشن میں ہمارا حصہ ڈالیں. تو ہم نے اپنے طور پہ وہ کیا، کیونکہ فزیکلی یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا نہیں جس کی وجہ سے ہم جا کے وہاں پہ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے. تو مانیٹری میں اور جو باقی جو اسٹاف تھا اس میں ہم نے مدد کی ہے. صحیح. جی بالکل. دیکھیں، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے یہ برٹش کونسل کے تحت ہم او لیولز کرا رہے ہیں، تو برٹش کونسل کے تحت جب بھی کوئی ہائیلی کوالیفائی وہ کورس ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ کا اسلام آباد میں میریٹ میں، تو ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ، اپنے ٹیچروں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. ہمارے تمام فیکلٹی جو بھی وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ویل ٹرینڈ یافتہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں موسٹلی ان میں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں اور ایجوکیشن میں ہیں، یہ ہزارہ یونیورسٹی سے یا مختلف یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو ہم آپس میں بھی ورک شاپس کر لیتے ہیں، اپنا سیشنز کر لیتے ہیں، مہینے میں 1 آدھ سیشن ٹیچرز اپنی طرف سے. تو یہ ہم کوالیفائی جو کیا کہتے ہیں ٹریننگ ہے اس کا سلسلہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ، اور دوسرا جو ہم جو میرٹ پہ جو لیتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم جو ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں وہ بالکل پیورلی میرٹ پہ، اس میں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے ایک پوری ہائی پروفائل جس میں ہماری بی او جی کے ممبر بھی ہوتے ہیں. تو تب ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کرش یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پرنسپل صاحب آپ کی ادارے کے لگ بھگ بچے ہمارے پاس یہاں پہ زیر تعلیم ہے اور 44 ہمارے پاس فیکلٹی ممبر ہیں.
اور 200 پلس ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے جس میں سیکورٹی اسٹاف ہے ہمارے پاس، باقی ایڈمن اسٹاف جس میں کلیریکل ہے، میس ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ 200 پلس ہیں، تو تقریباً 250 کے قریب کالج امپلائیز ہیں اور 800 کے زیادہ ہمارے بچے ہیں جو یہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، جو تو اس میں داخلے کے لیے سال کے کن ایام میں وہ رابطہ کریں اور کون سے؟ کیونکہ موسٹلی 7th کلاس میں ہم داخلہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اکتوبر میں یا سپتمبر میں ہم یہ سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اخبار میں ایڈ دے دی ہے، تو یہ ہم اس میں پروسپیکٹس ایشو کرتے ہیں، بچے فارم فل کرتے ہیں اور ہمارے پاس جمع کرواتے ہیں۔ تو ہماری دسمبر کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دسمبر میں کوئی بھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ پورے ملک کی کیڈ کالجز کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہم ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ ایک دن میں 2 کیڈ کالجز کے ٹیسٹ نہ آئیں، کیونکہ بچے ایک سے زیادہ کیڈ کالجز کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس سال ہمارا 11 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ انٹری ٹیسٹ ہوگا 7th کے لیے اور او لیولز کے لیے۔ تو ہم یہ سلسلہ سپٹمبر میں سٹارٹ کرتے ہیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں ہم یہ ان کی اپلیکیشن جمع کرتے ہیں اور دسمبر میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دسمبر کے آخری ویک سے ہمارے انٹرویو سٹارٹ ہوتے ہیں جو جنوری کے مڈ تک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہمارے کوئی 8 سے زیادہ سینٹرز ہیں، جس میں بٹراسی ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، سیالکوٹ ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، یہ پاکستان میں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم مارچ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہماری ٹیم جاتی ہے، جس میں گلف ایریا میں سعودی عرب ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، مسقط ہے، یہ کویت ہے، قطر ہے، تو ان ملکوں میں بھی جہاں پاکستانی ہیں وہاں پہ ہماری ٹیم جا کے وہاں سے بچے بھی سلیکٹ کرتی ہے۔ یہ 7th کے لیے اور او لیولز کے لیے۔ تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی 8ویں کے لیے کوئی سیٹیں رہ جائیں تو ہم ان کا مارچ میں ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے ٹیسٹ لیتے ہیں فرسٹ ایئر کے لیے، کہ میٹرک کے ایگزامس کے بعد جو دور دراز کے لوگ ہیں بعض دفعہ وہ چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ سیٹیں اویلیبل ہوں تو پھر ہم مئی میں یا اپریل میں ہم پھر ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ 25-26 سال ہمارا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اپنا ٹائم اتنا کسی بھی ادارے کے لیے، تو وہ ابھی اگر میں نام لوں تو پاکستان کے کسی بھی شعبے میں آپ اپنا نام لیں۔ آپ ڈپٹی کمشنر مانسیرہ میں رہے ہیں، ہمارے یاسر علی خان صاحب، عادل ایوب ہمارے ابھی اے ڈی سی ہیں، ابھی جواد سردار مانسیرہ میں اے ڈی سی ہیں، وہ ہمارے بٹراسین ہیں، ڈی پی او فیصل آباد حافظ کامران ہیں۔ اس کے علاوہ محمد علی ہے، وہ شاید چترال میں ڈی سی ہیں، وہ بھی ہمارے بٹراسین ہیں۔ اس کے علاوہ فوج میں کچھ 700 سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آرم فورسز میں موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 شہداء کے نام بتاؤں کہ کیپٹن عثمان شہید ہیں ہمارے، یہ 2011 میں سلالہ چیک پوسٹ میں نیٹو کی فائرنگ سے جو شہید ہوئے تھے، اس میں کیپٹن عثمان جو تھے وہ بٹراسی